ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یاسین میں بھی عقیدہ توحید اور رسالت کو بڑی قوت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ پھر سورہ صافات کی ابتدائی آیات میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مضبوط پیرائے میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو بیان کیا گیا، اور آپ ان تمام آیتوں کی تفسیر میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ کفار کا جو اعتراض تھا، اور یا یہ کہہ لیجئے ان کی جو دلیل تھی وہ دلیل نہیں تھی، ایک طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں عقیدہ توحید کو بتانے کے لیے جو دلائل پیش کیے، وہ دلائل اس زمانے میں بھی لاجواب تھے اور آج بھی وہ دلائل لاجواب ہیں۔ اور یہ آپ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ دیکھا ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس پر کافروں کی سب سے مضبوط دلیل کیا تھی؟ وہ پیچھے بھی آپ نے دیکھی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ یعنی یہ ان کا سب سے بودا اور سب سے بیکار اعتراض تھا کہ ہڈی ہونے کے بعد میں دوبارہ کیسے بنیں گے۔ حالانکہ جو آدمی عقل رکھتا ہے، دلیل میں غور کر سکتا ہے، وہ خود سمجھ جائے گا یہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خالی ایک ضد ہے۔ قرآن نے جو دلائل پیش کیے ان دلائل کو سمجھنا چاہیے تھا، تو بس ایک ہی وہ رٹ لگائے تھے، وہ جو کہتے ہیں نا مرغی کی ایک ٹانگ پہ وہ اڑ گیا، وہ اڑنے والا حساب تھا کہ ہم جب ہڈی ہو جائیں گے تو کیسے بنیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے بنیں گے۔ تو یہ ان کا سوال نہیں تھا، یہ ایک طرح سے ان کا انکار تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ہمارے باپ دادا تو بہت پہلے چلے گئے، ان کے تو زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ایک بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا بھی تھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے فلاں فلاں باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے چاہیں تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کیا بھی ہے، لیکن ان کی ضد کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل نہیں مانگ رہے تھے، ایمان لانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ان کا مقصد تھا صرف ضد کرنا، اور جب ضدی بندہ ہو تو اس کی بات کو مان لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب جواب دو، قل، یعنی کافر سوال کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود جواب عطا فرماتا تھا، فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ، نعم وانتم داخرون، ہاں یوں کہ ذلیل ہو کے، یعنی تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، تو فرمایا ہاں اٹھو گے اور ذلیل ہو کر کے آؤ گے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، کتنا آسان ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو ایک ہی جھڑک ہے جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے۔ یعنی تم دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہو، یہ تو اتنا آسان ہے، ایک جھڑک ہے۔ جھڑک کا مطلب کیا ہوا؟ وہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا دوسری مرتبہ سور پھونکنا۔ یہ دوسری مرتبہ بس ایک سور پھونکیں گے، سبھی اٹھ کر کے آنکھیں کھول کھول کے دیکھیں گے کہ ہم لوگ کہاں آ گئے، ہمارے اعمال کیسے، ہمارے احوال کیسے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا بس وہ ایک سور پھونکا جائے گا تب وہ دیکھنے لگ جائیں گے، لیکن پھر اس وقت کچھ فائدہ ان کو ہوگا نہیں۔ پھر کیا کہیں گے فرشتے ان سے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کافر کہیں گے ہائے خرابی، ہائے خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے۔ قرآن مقدس میں
قیامت کے کئی نام بیان کیے گئے، انہی میں سے دو نام یہ بھی ہیں، ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل۔ قیامت کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، آپ جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے نا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ وہ روز جزا کیا ہے؟ وہ قیامت ہی کا تو دن ہے۔ تو یوم الدین قیامت کو اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور برے لوگوں کو انہیں برے اعمال کی سزا دی جائے گی، اس لیے اس کو جزا کا دن کہا جاتا ہے، انصاف کا دن کہا جاتا ہے۔ اور ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، یعنی اس دن فرشتے ان سے کہیں گے، اس دن کہیں گے یہ فیصلے کا دن ہے، اور اس دن گمراہی اور حق ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، حق اور باطل الگ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ کنتم بہ تکذبون، فرشتے کہیں گے کہ جسے تم جھٹلاتے تھے، یہ ہے فیصلے کا دن جس کا تم ڈٹ کر کے انکار کرتے تھے، آج دیکھو وہ فیصلے کا دن تمہارے سامنے آ گیا۔ اب آپ سوچیں، ایک زمانے تک کسی کو ڈرایا جائے، بندہ ہٹ درمی پہ اڑا رہے، نہ مانے، اور ایک زمانے کے بعد جب پکڑ لیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ وہی حالت اور وہی کیفیت اس وقت کافروں کی ہوگی، پھر وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے مان لیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ پھر اس کے بعد میں اب قیامت کا میدان نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد میں قیامت پہ ان کی پیشی کو بیان فرمایا۔ قیامت کا ذکر کئی آیتوں میں آیا، میں نے بھی سوچا کہ کسی دن قیامت کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا جائے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا جائے، کیونکہ قیامت کی کچھ نشانیاں وہ ہیں جو شروع ہو کر کے ختم ہو چکی ہیں، اور قیامت کی کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ابھی چل رہی ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہر دن کوئی نئی نشانی سامنے آ رہی ہے، اور قیامت کی کچھ نشانیاں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب میں آئیں گی۔ تو جو ہو چکی وہ ہو چکی، جو چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن جو 10 قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی دنیا میں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جب اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا تو وہاں بھی دیوبندی شور مچانے لگ جاتے ہیں، بس امام مہدی آنے والے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، جب بھی مسلمانوں پہ ظلم پڑتا ہے تو پھر اس طرح کی پوسٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اب امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہو گیا۔ ان بدعوں کو کون بتائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے تو ایک بھی نہیں ظاہر ہوئی ہے۔ قیامت ابھی بہت دور ہے، قریب نہیں ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے قریب کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن ہم لوگ قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ہوا کھڑا کیا جاتا ہے اب امام مہدی ظاہر، کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں بس 2025 میں امام مہدی آ ہی جائیں گے۔ ان نادانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے کتنی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور وہ کتنے ہنگامے ہوں گے، مسلمانوں کا پوری دنیا میں کیا حال ہوگا۔ وہ میں سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہابیوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، وہی والا معاملہ ہے کہ زیادہ تر اس موقع پر وہ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کسی مجلس میں 3-4 دن کا غیب لے کر کے ان قیامت کی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ ہر سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی قیامت کی نشانیاں بہت دور ہیں ہم سے۔ خیر، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ ہانکو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے ان کو ہانکو، یعنی ملائکہ کو یہ حکم ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ان کو اور ان کے جوڑوں کو۔ جوڑوں سے مراد کیا ہے؟ جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اور ان کے ان شیطانوں کو جو ان کے ساتھ میں ہوتے تھے، سب کو ایک زنجیر میں باندھ کر کے ان کو اس کی طرف ہانکا جائے۔ اور یا پھر جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے مجرم ہیں ان کو ویسے ہی مجرموں کے ساتھ ہانکو، جیسے بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ستاروں کی پوجا کرنے والے کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کو نصرانیوں کے ساتھ، مجوسیوں کو مجوسیوں کے ساتھ، جو جس دین کا پیروکار ہے ان کو انہی کے ساتھ میں ملا کر کے ہانکا جائے گا۔ اور ان کے ان بتوں کو بھی جن کو وہ پوچھتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، کیا کہا جائے گا؟ ان سب کو رائے دوزخ کی طرف ہانکو، یعنی جہنم کی طرف ان کو لے کر کے جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں قیامت کا وہ ہولناک منظر، اور اس میں کہا جائے گا کہ ان کو ہانک کر کے جہنم میں لے کر کے جاؤ، کیا کیفیت بنے گی اور کیا ہولناکی ہوگی۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے ہر ظالم مراد ہے،
یعنی شرابی کو اپنے ساتھ میں شراب پینے والوں کے ساتھ میں ہانکا جائے گا، زنا کرنے والوں کو جو ان کے ساتھ میں زنا کرتے تھے ان کے ساتھ میں ہانکا جائے گا، جیسا مجرم ہوگا، چوروں کی ٹولی تھی نا، ان کی ٹولیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، لوگ بیٹھ کر کے جو گناہوں کا ماحول گرم کرتے تھے ان کو انہی کے ساتھ میں ہانکا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے میدان میں ایک منظر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں ٹیلر ہوں، درزی ہوں، کبھی کبھی ظالموں کے کپڑے بھی سینے پڑتے ہیں، تو کیا میں بھی ظالموں کے ساتھ میں ہانکا جاؤں گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا صرف تو ہی نہیں بلکہ جو لوگ ان ظالموں کے کپڑوں کے لیے دھاگا اور سوئی تیار کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ میں ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ سارے ٹیلر اگر جو برے لوگوں کے کپڑے سلتے ہیں تو ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو برے کام کرتے تھے اور یہ لوگ ان کا کام کرتے تھے اور ان کے کاموں سے خوش ہوتے تھے اور ان کا تعاون کرتے تھے، ان کو ان کے ساتھ میں جہنم میں ہانکا جائے گا۔ ورنہ بیچارہ کوئی ٹیلر اگر کسی کو کپڑے سیل کر کے دے دے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو وہ تو مجرم نہیں ہوگا۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی صحبت بھی قیامت کے دن اتنی نقصان کرے گی، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جیل میں ڈالا گیا، ایک ظالم آپ کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے قلم بنا دیجئے، مجھے آپ قلم بنا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں تجھے قلم بنا دوں تو ظالم آدمی ہے، غلط کام کرے گا، تو یہ تو میرا جو ہے وہ ظلم کے اوپر میری طرف سے مدد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر فرمائے گا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، تو میں بھی تو تمہارے اندر شمار ہو جاؤں گا، مجھے بھی تو تمہارے ساتھ میں وہاں پر بھیجا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غلط لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، غلط لوگ ہلکا سا کم کرو، جب غلط لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ میں ان کو بھی ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا۔ اسی لیے یہاں پہ علماء اہل سنت ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جب فرما دیا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ہانکو ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو، تو اگر شرابی کے ساتھ میں شرابی کو ہانکا جائے گا، تو اگر کوئی دیوبندی وہابی بد مذہب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ میں ان کو نہیں ہانکا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا کیا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عتاب فرمایا اور 3 دن تک مجھے ٹھہرائے رکھا۔ کیوں؟ بولے اس لیے کہ میں نے ایک بد مذہب کو میں نے مسکرا کر کے دیکھ لیا تھا، تو اللہ نے اس لیے میرے اوپر عتاب فرمایا۔ اگر بد مذہب کو مسکرا کے دیکھو تو اتنا عتاب ہوتا ہے، تو جو ان سے دوستی یارانہ گانٹتا ہے وہ قیامت کے دن کس طریقے سے ان کے ساتھ میں گرفتار ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جن سے دوستی کریں، جن کے ساتھ میں یاری کریں، ان کو پہلے دیکھ لیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، اللہ کو پیارے ہیں کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو جو لوگ پسند نہیں ہیں ان کے ساتھ میں دوستی یاری نہ کریں۔ اب ان کو ہانکا جائے گا، لیکن ہانک کر کے ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ یہ ہے بڑا سخت مسئلہ، یعنی جب ان کو ہانکا جائے گا اور ملائکہ سے پھر کہا جائے گا کہ ان کو پل صراط کے پاس لے جا کر کے روک دو، ان کو پل صراط کے پاس لے جا کر روک دو، ان سے اب سوال ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو کس بندے کی مجال کے کوئی جواب دے پائے؟ ان سے کیا سوال ہوگا؟ ان سے سوال ہوگا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بہت کہتے تھے یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا سپورٹر ہے، میں اس کا ہر کام بناؤں گا، جو چاہے گا وہ کروں گا۔ ابو جہل نے بدر میں کہا تھا نا نحن جمیع منتصر، ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اب قیامت میں ان سے کہا جائے گا پل صراط کے پاس ان کو روک کر کے رکھو۔ اب ان سے پوچھا جائے گا، دنیا میں تو بڑے ڈینگے مارتے تھے کہ ہم تمہارے یار ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ما لکم لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جھڑکی ان لوگوں پر پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ 4 باتیں اس سے پوچھے گا۔ جوانی کو کہاں گزارا، عمر کن کاموں میں بسر کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور دنیا میں کون سا عمل کیا۔ آپ اگر غور کریں گے نا ان میں سے ایک سوال کا جواب دینا بھی بہت مشکل ہے۔ جوانی کہاں گزاری، پوری جوانی کا کوئی حساب کیسے دے پائے گا؟ عمر کیسے گزاری، کیسے کوئی حساب دے پائے گا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا؟ بندہ کتنی بھی احتیاط کرے کدھر کدھر سے مال کما لیتا اور کہاں کہاں خرچ کر دیتا، یہ بھی بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اور پھر دنیا میں کون سا عمل کیا، پوری زندگی کا جو اعمال نامہ اس کا حساب دینا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ سوال جس جگہ پہ ہوگا نا وہ سب سے سخت جگہ ہوگی،
بہت سخت جگہ ہوگی. اور بعض لوگوں نے فرمایا سوال کرنے کے لیے ملائکہ ہوں گے، اور بعد نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود سوال فرمائے گا. تو جن لوگوں سے فرشتے سوال کریں گے ان کے بعد اعمال اچھے ہوں گے جنہیں ظاہر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا مناسب ہوگا، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال پیش ہونے کے لائق ہی نہیں ہوں گے. اور ہمارے اعمال کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق ہو سکتے ہیں؟ تو قیامت میں بندے دو طرح کے ہوں گے. ایک تو وہ بندے جن کے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوق سے پوشیدہ رکھے، اللہ آخرت میں بھی چھپا کے رکھے گا. اگر ہمارے سارے کام کھول دیے جائیں نا قیامت کے میدان میں تو ہم تو ویسے ہی رسوا ہو کے رہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پردہ رکھا، وہاں بھی پردہ رکھے گا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی غلطیاں تو ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور پھر وہاں پر کیا منظر ہوگا؟ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ ایک بات بتائیں. حضرت جبریل نے فرعون سے کیا کہا؟ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. وہ کہا تو ایک بات بتا، جو نوکر اپنے مالک کی نافرمانی کرے اور اپنی بڑائی کا دم بھرے میں بہت بڑا ہوں تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ آقا اس کو طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے پھر بھی نوکر کہہ رہا میں بڑا ہوں، اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرعون نے جواب دیا ایسے نوکر کو تو پانی میں ڈبو کے مار دینا چاہیے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ صحیح جواب دیا، اس کو آپ کاغذ پہ لکھ کے مجھ کو دے دیں. تو فرعون نے لکھ کے دے دیا کہ جو نوکر اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اس کو تو پانی میں ڈبو کر کے مار دینا چاہیے. حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے. جب فرعون دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ڈوبنے کے وقت میں آئے اور اس نے جو فتویٰ دیا تھا نا وہ اس کا قول اسی کو لا کر کے دکھایا. بولے تمہارا ہی تو فیصلہ تھا کہ جو اپنے آپ کو بڑا کہے، اپنے مالک کی نافرمانی کرے، اس کو ڈبو دینا چاہیے. تم خدا کے بندے ہو کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج تم کو تمہاری سزا دی جا رہی ہے اور تم کو آج دریا کے اندر ڈبویا جا رہا ہے. تو ان سے کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، کیوں نہیں مدد کریں؟ یہ قیامت میں پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تو پل صراط تو جہنم کی پیٹھ پر بچھایا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. جنتی گزر کے جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی گر جائیں گے نیچے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، ایک فرقہ ہے معتزلہ، اب ختم ہو گیا. اس کے کچھ عقائد وہابیوں میں پائے جاتے ہیں. یہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ بال سے زیادہ باریک جگہ پر تو کوئی چل ہی نہیں پاتا ہے، لہذا یہ پل صراط جو ہے وہ حق نہیں ہے. اس کا انکار کرتا تھا. حالانکہ اہل سنت نے ان کے مذہب کا بھرپور ڈٹ کر کے رد کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں ساری دنیا کو داخل کر دے تو وہ پل صراط سے گزارنا کون سا مشکل کام ہے. بعض لوگ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، وہ جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے گزرتے رہے. اچھا پل صراط پہ جب روکا جائے گا نا، یہاں پہ ایک بڑی پیاری روایت ہے، حدیث پاک میں ہے جب پل صراط پر عالم اور عابد دونوں جب جمع ہوں گے تو عبادت کرنے والے کو، عابد کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا اور نعمتوں میں سے تیرا جو چیز چاہے کھا پی، اپنی عبادت کا صلہ حاصل کر. عابد کو بھیج دیا جائے گا، عالم سے کہا جائے گا یہیں پر رک جا، یہیں پر رک جا، ابھی تجھے جنت میں نہیں جانا. وہ کہے گا کہ وہ عابد تو چلا گیا، مجھے کیوں روک دیا؟ تو عالم سے کہا جائے گا تجھے اس لیے روک دیا تو یہیں پہ کھڑا رہے اور جس کی تو چاہے اس کی شفاعت کر، تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. پھر وہ عالم وہاں پہ کھڑا ہو کر کے شفاعت کرے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے پانی لا کے دیا اس کی بھی شفاعت کرے گا، جو اس کے پاس پڑھتا تھا اس کی بھی شفاعت کرے گا، جو اس کی نیک باتوں پہ عمل کرتا تھا اس کی بھی شفاعت کرے گا. تو اس دن پھر علماء کے بڑے مدارج ہوں گے. دو شخص علم حاصل کرتے ہیں، ایک ان میں سے پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے، اور دوسرا پڑھ کر کے عمل کرتا ہے. ان میں سے پہلا افضل ہے، خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اور دوسرا والا جو خود پڑھ کے عمل کرتا ہے اس کی بھی فضیلت ہے لیکن سکھانے والے کی فضیلت زیادہ ہے. اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ گھڑی بھر پڑھنا اور پڑھانا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. گھڑی بھر پڑھنا اور پڑھانا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو یہ مقام، اسی لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، یہ بات واقعی سوچنے والی ہے. ایک بندہ تسبیح لے کر اپنے جو ہے وہ بند کمرے میں پورا دن عبادت کرے لیکن اس کو اتنا بڑا مرتبہ نہیں ملتا اور عالم کو اتنا بڑا مرتبہ مل جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ایک دم کمزور ہو گئے لیکن پھر بھی پڑھانا نہیں چھوڑا انہوں نے. یہاں تک دیکھا گیا بزرگوں کو کہ اب بیٹھنے کے لائق نہیں رہ گئے، کتاب اپنے سینے پہ رکھتے تھے اور شاگرد بیٹھ جاتے تھے، اسی حالت میں پڑھایا کرتے تھے.
اتنی کمزوری میں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پڑھنا اور پڑھانا، دین کو سکھانا بہت پسند ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، حضور موتی سے کبیر شہزادہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ، اتنی کمزوری ہے، ہلنا ڈھلنا بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مفتیوں کو پڑھاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کو ہم نے بھی اس طرح دیکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، علم دین پڑھنا اور پڑھانا قیامت کے دن، اسی لیے علماء کا مرتبہ بڑا بلند ہوگا۔ اچھا، جب ان سے سوال ہو جائے گا کافروں سے کہ تم لوگ مدد کیوں نہیں کرتے، ان کا جواب کیا ہے؟ جواب سنیے، بل ہم الیوم مستسلمون، وہ کیا کریں گے؟ بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں، منہ میں زبان ہی نہیں ہوگی، کیا کریں گے؟ ایسے گردن ڈال دیں گے، یعنی لا جواب، کوئی جواب نہیں ہے اس کا، یعنی وہ سر جھکا دیں گے، اب ذلیل و خوار ہوں گے، اور یہ ان کی اضطراری کیفیت ہوگی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی دریا کے اندر سفر کر رہا ہے، کشتی ٹوٹ جائے اور وہ موت کے منہ میں چلا جائے، اور پھر اس کا ساتھی اس کو کہے کہ میری مدد کر دو نا، تو کیا وہ مدد کرے گا؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کوئی دھیان ہی نہیں دے گا۔ تو اسی طرح کافر بھی ایسے منہ لٹکا دیں گے، گردن نیچے ڈال دیں گے، یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب ختم ہوا، دنیا میں جو ہم نے تماشا کرنا تھا وہ تماشا کر لیا، کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مندر نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ سارے تماشے ختم ہوئے، اب منہ بند، اب گردن جھکا کر کے پڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ قیامت میں چونکہ کافر بھی رہیں گے اور ان کے چیلے بھی رہیں گے۔ کافر جو گرو گھنٹال ہیں وہ تو خود لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو ان کے چیلے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس دن ان کے گرو گھنٹالوں کی اور ان کے چیلوں کی آپس میں جھڑپ ہو جائے گی۔ کیا جھڑپ ہوگی؟ اس سے پہلے بھی کئی آیتوں میں یہ بات گزری ہے، ہوگا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے، اب آپس میں بات چیت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو جواب دینے کی طاقت ہوگی نہیں، آپس میں حجت کریں گے۔ کیا؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہماری دائنی طرف سے بہکانے آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے، یعنی وہ ان کے چھوٹے والے چیلے کہیں گے کہ تم تو ہم کو دنیا میں بہت بہکاتے تھے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو آج ہماری تم لوگ مدد کیوں نہیں کرتے ہماری دائنی طرف سے؟ دائنا والا حصہ جو مضبوط ہوتا ہے، یعنی تم بڑی مضبوطی کے ساتھ میں ہمیں بہکایا کرتے تھے، آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ہمارا کچھ کام ہی نہیں بنا رہے ہو۔ جواب کیا دیں گے؟ دنیا والوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالتے ہیں، دنیا والوں کا یہی طریقہ، تو وہ قیامت میں بھی یہی کریں گے، وہ اپنے گناہ جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ ڈالیں گے، یہ دنیا والوں کا طریقہ۔ اور اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے نیکیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی کرتے تو اس کی غلطی بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا، جب کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیتے اور بعد میں اس سے کہتے تو نے چوری کی ہے، وہ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چلو تو ہی سچا ہے، میرے دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، یعنی وہ اللہ والے صرف نظر کیا کرتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں شیطان جس کو گمراہ کرتے وقت میں دائیں طرف سے آتا ہے، اسے دین کے معاملے میں وسوسہ ڈالتا ہے، حق اور باطل کے اندر فرق مٹاتا ہے، اور شیطان جس کو بہکانے کے لیے بائیں طرف سے آتا ہے اس کو خواہشات میں ڈال دیتا ہے اور خواہشوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور جس کو بہکانے کے لیے شیطان آگے کی طرف سے آتا ہے اسے قیامت کے خلاف اکساتا ہے، قیامت کے خلاف اس کو اکساتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور جس کو بہکانے کے لیے پیچھے کی طرف سے آتا ہے اس کو فقیری سے ڈراتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، اپنی بہن کو حصہ مت دے، اپنے بھائی کو حصہ مت دے، یہ مت دے وہ مت دے۔ تو یہ شیطان کے بہکانے کے حربے ہیں۔ بہرحال تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اپنے چیلوں سے کیا کہیں گے کہ تم ہمارے اوپر کیوں ڈال لو بھائی، تم خود ہی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کفر اختیار کیے تھے، ہم نے تو تم کو بہکایا نہیں تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ تم اب ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، ہم نے کیا تم کو پکڑ پکڑ کے کفر کروایا تھا کیا؟ کہ ہم تم کو پکڑ کے لے کے گئے تھے کہ یہ گناہ کرو وہ گناہ کرو؟ وہ تو تم خود ہی یہی چاہتے تھے، ہم نے تو خالی تم سے کہا تھا، تم نے ہمارا کہنا کیوں مانا؟ تم کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ تو ہم نے تم کو گمراہی کی خالی دعوت دی تھی، تم کو پکڑ کر کے اور بندوق تمہارے سر پہ رکھ کے ہم نے تم سے تھوڑی برائی کروائی تھی۔ اب وہ اس وقت نہ ان کے لیڈروں کے پاس کوئی صورت ہوگی جواب دینے کی، نہ ان کے چیلوں کے پاس میں۔
اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. اس دن ان کو پتہ چل جائے. کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا تھا نا، اب وہ تو ہو کر کے رہے گا. ہم نے کفر کیا، اب اللہ کی بات وہ حق ہے، اب ہم کو جہنم کا عذاب چکنا ہے. اب چاہے تم ہمارے اوپر جرم کا الزام ڈالو مت ڈالو، اب وہ تو ہم کو تو جہنم کی سزا بھگتنا ہی ہے. اور فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہم نے گمراہ نہیں کیا، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو گمراہ کیا. مطلب یہ ہے ہم نے تم کو پکڑ کے گمراہ نہیں کیا، ہم نے تمہیں گمراہی کا راستہ دکھایا. تو ہم نے راستہ دکھایا، تم ہمارے پیچھے پیچھے آ گئے. تم بھی جہنم میں چلو، ہم بھی جہنم میں چلتے. اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. رب نے فرما دیا بچے گا کوئی نہیں. تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہے، بڑے گرو گھنٹال بھی، ان کے چیلے بھی. کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی اس دن. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. جو بندہ نافرمانی کرے، جرم کرے، تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے. عقل مند پر لازم ہے کہ قیامت اور اس کی جزا اور سزا کے بارے میں غور کرے اور دنیا ہی کے اندر اپنا کام سنبھال لے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن کی 4 نشانیاں ہیں. اس کا دل تکبر اور عداوت و دشمنی سے پاک ہوتا ہے. مومن تکبر نہیں کرتا، عداوت نہیں رکھتا مسلمانوں سے. دوسری بات، مومن جھوٹ اور غیبت سے اپنی زبان کو بچا کے رکھتا ہے. مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اب آج کل تو مال و دولت کے چکر میں لوگوں نے جھوٹ کو ایسا اپنی عادت بنا لیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ کوئی بہت بڑا گناہ ہے ہی نہیں. حالانکہ مومن کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے دل کو ریا اور سما سے صاف رکھے. یعنی لوگوں کے سامنے دکھاوا نہ کرے اور یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میری تعریف سنیں اور میری تعریف کریں. اور چوتھی بات، پیٹ کو حرام و شبہ سے بچائے. یعنی مومن کبھی بھی اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہیں ڈالتا ہے. اب آج کل رزق حلال اور رزق حرام کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہو گیا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی جائے گی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ کہہ کر وہ شخص جنت میں جائے گا جو اس کی حد کو پہچانتا ہو، حقوق کو ادا کرتا ہو. اب جو کلمہ کا حق ہی نہیں ادا کرتا تو وہ کیسے جنت کی امید لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اب آگے فرمایا گیا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو تو تکبر کرتے تھے، دنیا میں نہیں مانتے تھے، اب قیامت میں مانیں گے فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ان کو جب کہا جاتا تھا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ تو ان کا جواب کتنا بھونڈا جواب ہوتا تھا. کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے. معاذ اللہ رب العالمین. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہتے تھے یہ دیوانے شاعر ہیں، ان کے کہنے پہ ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ دیں. تو معاذ اللہ انہوں نے اتنی سخت بات کہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب اور اتنے عقل و فہم والے، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے دیوانے کا لفظ استعمال کیا. آج جب کوئی دین کا کام کرتا ہے نا، لوگوں کو جو ستایا جاتا ہے نا، تو ان باتوں کو پڑھنا چاہیے. جب میرے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوانہ کہا گیا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ دین کی راہ میں تو ستایا جانا عام طور پہ ہوتا ہی ہے، کڑوی باتیں سننا ہی پڑتا ہے. اگر میں زبان سے کہہ دوں میں تو ایک عام حقیر و فقیر ہوں، عاجز بندہ ہوں، یہ آسان کام ہے. لیکن لوگ جو دین کے لیے ستاتے ہیں ان کو برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ان مظالم کو برداشت کیا. تو انہوں نے کہا دیوانے شاعری کے کہنے سے ہم بتوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا میرا محبوب دیوانہ نہیں ہے، میرا محبوب شاعر نہیں ہے، وہ تو حق کو لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور پچھلے انبیاء کی تصدیق تمہارے سامنے کر رہا ہے. میرے محبوب کو تم دیوانہ کہتے ہو. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکنی ہے. فرمایا تم نے میرے محبوب کے بارے میں یہ کلمات استعمال کیے، دکھ کی مار.
عذاب علیم، اللہ تعالیٰ اگر عذاب میں مبتلا کر دے اس کو بھی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، پھر عذاب علیم دردناک عذاب اللہ دے تو اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، تم جو بھی عذاب میں گرفتار ہوگے وہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہوگی۔ آج جیسے حالات ہیں خاص طور سے ہندوستان کے، بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے کرتوت جیسے جیسے برے ہوتے جائیں گے اسی اعتبار سے سزا بھی تو الگ ہوگی نا ان کی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی ظالم تھا، لوگ کہتے تھے یہ چلا جائے چلا جائے، تو وہ ظالم جاتا ہی نہیں تھا، تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ سے کہا گیا کہ وہ ظالم آج ہٹ گیا ہے، آپ نے فرمایا دوبارہ پھر آئے گا وہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں اس کا عذاب بہت سخت ہے جہنم میں، اور اس نے جو کرتوت کیے ابھی تھوڑے کم ہیں، تو تھوڑے اور گناہ کرے گا تب نہ اس عذاب کے برابر ہو پائے گا یہ۔ تو اسی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ظالم ہٹتا ہے پھر آ جاتا ہے، ہٹتا ہے پھر آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکومت دے رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا جو جہنم میں عذاب ہے نا بہت بڑا ہے ان کا عذاب، تو ان کو تھوڑا اور 5 سال موقع دیا، پھر 10 سال دیا، لیکن ان کے جو جہنم میں جو سزا ہے نا بہت بڑی ہے، تو 5 سال اور موقع دیا، اگر اس میں بھی وہ جرم پورے ان کے نہیں ہو پائیں گے تو ان کو اور موقع بھی دیا جائے گا۔ تو بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ نے فرمایا تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرما دے اللہ، اس کی قدر کرنے اور مولا اس کی راتوں اور دنوں میں کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کا نور مولا اس کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔